اور کہتے ہیں گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ عزیزو، مولانا حضرات، شیخ الحدیثو، مولویو، دست بستہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمارا مطلب نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مطلب تو یہ معراج ربانی نہیں، بلکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے، یہی اہل الحدیث محدثین کا طور اور طریقہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، اس طرح قرآن اور حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ ہم تھوڑا سا علم رکھنے والے ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم قرآن سے مسائل کو استخراج کریں، استنباط کریں۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھیں یا ہم اس سے عقیدہ اخذ کریں۔ استغفر اللہ، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، جس طرح نبی کائنات نے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں۔ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، لیکن صرف نیت درست ہو تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت آپ کے ابا جان کا احترام اور اکرام ہے، لیکن آپ ان کے سر پہ ڈنڈا مارے تو اس کو عزت و احترام تو نہیں کہا جائے۔ آپ کی نیت یہ ہے، دل میں ہے کہ میں اپنے ابا اماں کا احترام کرتا ہوں، پیاسے مر رہے ہیں، انہیں ایک گلاس پانی آپ نہیں دے رہے ہیں تو اس کو احترام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے لیے اس کام کا درست ہونا بھی، آپ کو دمام جانا ہے ریاض سے، اور آپ دمام کے بجائے جو دمام کا روڈ ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ دمام جا رہے ہیں لیکن یا مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، بڑی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ، کعبہ کی زیارت ہوگی، طواف ہوگا، سعی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن آپ مکے کا روڈ چھوڑ کر کے اچھی نیت اور خوش فہمی سے دمام روڈ پہ چلے جائیں تو کوئی کہے گا کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ آپ کا عمرہ صحیح ہوگا؟ دمام عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ مکہ مکرمہ جا کر کے ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیت صحیح ہے لیکن رخ آپ کا کیا ہے؟ غلط ہے، طریقہ جانے کا وہاں تک غلط ہے، اس لیے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تقریریں روز روز نہیں ہوتی، زیادہ تنبیہات نہ ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو انہوں نے کیا کہ بار بار ان کو ٹوکیں، بار بار ان کو ماں اور باپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، 3 دفعہ سمجھاتے ہیں، بچہ مانتا ہے نہیں، تماشے پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو آنکھ کر دیتے ہیں، نکل جائے یہ خبیث ہماری اہل کا ہے ہی نہیں۔ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے، اور نہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا، یہ بات واضح طور پر، نہ ماں جائیں گی، نہ باپ جائے گا، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ شیخ الحدیث، نہ علامہ، نہ فلانا، کوئی بھی نہیں جائے گا کسی کی قبر میں۔ یہ بات واضح طور پر یاد رکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس تنہا ہم نے تم کو بھیجا ہے، تنہا آؤ گے، تنہا آؤ گے، اور ایک ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ رب کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو پیچھے پیر آ کر کے تمہارے پرچے نہیں حل کرے گا۔ جب تم ایگزام ہال میں بیٹھو گے تو وہاں پیر نہیں آئے گا تمہارے لیے جواب دینے کے لیے، یاد رکھو۔ نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی شیخ الحدیث آئے گا، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ علامہ، نہ فلانا، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ آپ نے جیسا کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور قبر میں بھی پہلی منزل جو ہے وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے، یاد رکھو۔ کیا آئے گا؟ کوئی یاروں نے بتلائے ہیں، بھائیوں نے، آتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں آتے، وہ کہتے ہیں آتے ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، اور پوچھو یہ عقیدہ کیسا ہے تو کہیں گے تو وہابی ہے، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ وہابیوں کو رسول اللہ نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے دل میں عشق ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، اور جو سنتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ٹھکرائے ہوئے ہیں انہیں بڑی محبت ہے۔ چند ظاہری شکل و صورت بنا کر تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم
بل ينظر الى قلوبكم واموالكم بل ينظر لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے اعمال کی باری ہے. پگڑ باندھ کر، داڑھیاں لمبی کر کے، ہاتھوں میں تسبیح لے کر آدمی مسلمان نہیں بنتا. ہمارے ہاں پنجاب میں سکھ بہت لوگ ہیں پگڑ باندھے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، مسلمانوں سے زیادہ لمبی ان کے ہاں تو بال ہی کاٹنا حرام ہے، ممنوع ہے، پورے جسم میں کہیں رونگٹا بھی نہیں توڑ سکتے. وہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے. اس لیے اے مسلمانوں، کسی کے جبے قبے امامے دستار اور تسبیحات اور عصا اور داڑھی موچھ پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ہم واضح طور پر بیان کر دے رہے ہیں. بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی جو نبی کائنات نے تفتیش اور حکم دیا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا. آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، پٹو گے. تو اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے بتلایا، یاروں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آتے ہیں، جواب دیتے ہیں، منکر نکیر دیکھ کے بھاگ بھی جاتے ہیں. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں نے کئی کیسٹوں میں میرے بیان بھی. اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے، اور اللہ لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر جو جھوٹ بولے. اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں کہ جو بھی زندگی کے اوقات میسر آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں ذوق اور شوق سے سننے کے لیے، ہمارے مولوی حضرات بھی ہوں گے، دارالعلوموں سے، جامعات سے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے فارغین بھی ہوں گے. میں ان سب کو دعوت دوں گا، اور اپنے ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا جنہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی دین سمجھنے کے لیے، یا دین کی باتوں کے اوپر چلنے کے لیے. چلتے ہیں لیکن بس ایک کی دم پکڑی ہوئی ہے، جہاں وہ جا رہے ہیں وہ اعلی حضرت وہیں وہ بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کی پکڑو، مگر وہ ایک کون ہو؟ وہ ایک وہ ہو جسے اللہ نے ایک بنا کر کے بھیجا ہے، تنے تنہا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ سنتوں میں. میں نے پہلے بتایا اہل السنہ والحدیث کا یہ منہج ہے. منہج منس یہ وے ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے تابعین کو سمجھایا. یہ ہے منہج، یہ ہے وے، یہ ہے طریقہ. اگر آپ نے اس طریقے کو پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اتبعوا ما انزل الیکم، اس کی دلیل کہ جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو. رسول نے صحابہ کو سمجھایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں، اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سنت اور اپنے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر میری سنت پکڑنا ضروری ہے، میری سنت لازم ہے. اور سنت آپ جانتے ہیں طریقہ. سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے بھائیو، یہ بھی یاد رکھیں.
آج کے اس فلسفیانہ دور میں منطقیانہ بحثوں نے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے چسکے میں ہمارے بہت سارے جگادری مولوی بھی حدیث اور سنت میں فرق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث اور سنت میں بڑا منطقی فرق ہے. حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے، حدیث کو سنت نہیں کہتے. سنت الگ چیز ہے، طریقہ، اور حدیث الگ ہے. حالانکہ صحابہ کرام ہوں، محدثین ہوں، ائمہ کرام ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. اللہ کے رسول، آپ مصطلحات الحدیث اہل علم حضرات ہیں، آپ اٹھا کے پڑھیے مصطلحات. حدیث سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، عمل، اور آپ نے جو فرمایا اسے، آپ نے جو کیا اسے، اور صحابہ نے جو کیا آپ کے سامنے اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سنت، جو کیا وہ سنت، اور صحابہ نے جو کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی وہی سنت، وہی چیز. تو حدیث اور سنت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی. اذا صح الحدیث، اے لوگو جب بھی کوئی صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب ہے. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میرا طریقہ ہے، میرا چلنے کا راستہ، میں اسی طریقے پہ چلتا ہوں. تو ائمہ رحمہم اللہ کے یہاں بھی حدیث کا معنی کیا ہے؟ سنت ہے. پر 14 صدی کے یہ مولوی جن کو اپنا وہاں کمزوریاں نظر آ رہی تھی، انہوں نے نہ جانے کس زعم میں اس کو الگ کر دیا کہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے. ہم نے کہا گرو گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے. امام صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، چیلے کی سمجھ میں بڑی باریکی بات آ گئی. امام صاحب تو امام صاحب ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سنتیں، جیسا کہ میں نے بتایا، یہی وہی ہے. اختلاف میں نے بتایا منہج ہے، یہ ہمارا، یہ منہج ہے، وہ راستہ ہے، طریقہ. اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، انشاءاللہ کبھی بھی. اللہ کی قسم، یہ ایک ایسی علمی نقطہ، ایک ایسا علمی راستہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کیا کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا. انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. یہی انہی کو سلف کہا جاتا ہے اور انہی کے راستوں پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث کے حوالے سے بات کری، اللہ کے حبیب نے کہا علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت لازم ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت، طریقہ. وسنت الخلفاء الراشدین، اور اے لوگو تمہارے اوپر خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، خلفاء ہیں، ان کی سنت اور ان کے طریقے ضروری. یعنی جہاں میں